بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ہسٹوریکل ٹور 2024 کا 5واں روز ہے، اور آج انشاءاللہ ہم یہاں سے جائیں گے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر پر۔ مستعد؟ مستعد۔ Take the next right to stay on Al Karak Highway, Route 50. حضرت نوح علیہ السلام کی قبر اردن کے تاریخی شہر الکرک میں ایک بلند پہاڑی پر واقع ہے۔ ہم نے پہاڑی کے گرد چکر لگائے، مگر نہ تو کوئی داخلی راستہ ملا اور نہ ہی کوئی سائن بورڈ نظر آیا جو ہماری رہنمائی کر سکتا۔ آخر کار ہم نے اپنی گاڑی ایک ایسے راستے پر ڈال دی جو بظاہر کسی اپارٹمنٹس بلاک کی طرف جاتا معلوم ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے اپارٹمنٹس کے سامنے گاڑی پارک کی اور قبر کی تلاش میں پیدل چل پڑے۔ اچھا، یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں نا؟ سر جی وہ بلڈنگ تو ادھر ہے، وہ ہمیں نوح علیہ السلام کی قبر تک پہنچنے کے لیے کوئی صحیح راستے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم اس قبرستان میں انٹر ہوئے ہیں کہ شاید ادھر ہو، لیکن وہ ہمیں پیچھے ادھر بلڈنگ نظر آ رہی ہے، وہ ہاں مقبرہ سا۔ تو ابھی ہم پھر اتر کر اس طرف جاتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، ان تک پہنچنے کا ہمیں کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، کوئی سائن بورڈز بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ ہے کہ اب اچھا ہاں وہ اب سیپریٹ لگ رہا ہے، نہیں راستہ ہے یہاں سے۔ یہ سامنے ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مقبرہ۔ اگر جی یہ صحیح ہے کہ یہاں پر کوئی عالی شان بلڈنگز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کرام ہیں، ان کو دنیا سے کیا مطلب، لیکن یہاں پہ کم از کم راستہ ایک صاف ستھرا اور گائیڈڈ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ مقام النبی نوح علیہ السلام، شرائن آف پروفٹ نوح پیس بی اپان ہم۔ یہاں پر کچھ جگہوں پر ہم نے ترتیب ایسی دیکھی ہے کہ جگہ بند ہوتی ہے لیکن وہاں پہ کوئی ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے کہ آپ انہیں کال کر سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا جہاں پر مقبرہ ہے یہ کافی بلندی پر ہے، اگرچہ ہے یہ قبرستان ہی، لیکن دوسری طرف بہت گہرائی ہے۔ ایک پارٹی آ رہی ہے اور ماشاءاللہ پوری کوئی جماعت سی لگ رہی ہے۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ، پاکستان، ماشاء اللہ، زیارہ ماشاء اللہ، هي كلوز ولا کلوز یا طول؟ انا يمكن 20 سنه يجي هنا. ٹیلیفون مع الجوال موجود. ذاك المفتاح. ٹیلیفون لوکل فون۔ معك تليفون يا هاي. I'm coming here before 20 years. 20 years ago you came here. Close. It was closed. But you know, if you call them, maybe they have the key and they can open it. عادي طيب. ماشاء اللہ، چلیں ایک ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک لوکل ٹور گائیڈ ملے ہیں۔ واپس جا رہے ہیں اس کو کہیں گے نہیں بس ہم تو واپس نہیں پھر اسی کہتے ہیں نا کہ اسے اس لڑکے کو کہتے ہیں نا کال کرے، اسے دوبارہ کہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ جس کے پاس اس تالے کی چابی ہے اس کا نمبر لکھا ہے، ہم نے اسے کال کی ہے تو اس نے کافی دیر پہلے کہا تھا کہ وہ 20 منٹ میں آ جائے گا، تو ابھی تک تو نہیں آیا۔ Okay, we will speak in Urdu then. All right. Okay, we will record something. You know, you can listen. You can come here. Yeah. Inshallah. You can listen and guess what we are saying. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہاں پہ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ What's the name of this place? Maqbarat Nuh. No, Maqbara no, but area, the city Maqbara. City, it's Karak city. Karak city. Yeah, old town. Old town. Yeah. تو ہم اس جارڈن میں ہیں، اردن میں، اور یہ کرک سٹی ہے، یہاں پر ہم آئے ہیں، اور یہاں پر اس مقام پر آنے کا مقصد obviously یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی، ہمارے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر جو ہیں، نبی ہیں اور رسول بھی ہیں، وہ ان کا یہاں پہ مقبرہ ہے، تو ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، فاتحہ دعا کے لیے آئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام obviously one of the پیغمبر ہیں کہ ان کے بارے میں everybody knows. تو اس میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن صرف اتنا ضرور کہنا ہے کہ یہ قرآن پاک میں
چند پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے کہ جو بڑے عزم والے پیغمبر تھے، جو بڑے صبر والے استقامت والے پیغمبر تھے، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے. اور نوح علیہ السلام کی دعوت پرائمریلی یہ تھی کہ ایک اللہ کی طرف بلانا، کیونکہ اس وقت قوم جو ہے وہ بت پرستی میں، شرک میں مبتلا ہو چکی تھی. نوح علیہ السلام کو دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مبعوث فرمایا، اور نوح علیہ السلام قرآن پاک کے مطابق 950 سال تک مسلسل یہ دعوت دیتے رہے. قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن سوائے چند لوگوں کے کسی نے بھی نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کا بار بار مذاق اڑایا. تو جب نوح علیہ السلام 950 سال صبر، اتنا زیادہ صبر کر کے پھر جب وہ بالکل انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ امید نہیں رہ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ. پھر قرآن پاک میں ایک دعا ہے، میں پڑھوں گا. ہاں جی، اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ رب انی مغلوب فانتصر. ماشاء اللہ. سو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب میری مدد فرما. اور اس کے بعد پھر جب ایک مقام پر نوح علیہ السلام نے ایک غصے والی دعا بھی کی، جو کہ بیسیکلی بد دعا ہے، کہ یا اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس زمین پر یہ جو کافر ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو اب بالکل چھوڑ ہی نہیں، ان کو اب تباہ کر دے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اطلاع دی، یہ بتایا کہ اب ایک طوفان، ایک سیلاب آنے والا ہے، تو تم ایک کشتی تیار کرو. تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کی، اور جب سیلاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ خود اور اپنے ان لوگوں جو تم پر ایمان لائے ان کے ساتھ، اور ہر طرح کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی پر سوار ہو جاؤ. وہ سوار ہو گئے، سیلاب آیا، سیلاب بڑھتا گیا، اور انکار کرنے والوں میں، کافروں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تم آ جاؤ، تم کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے. لیکن وہ کافر تھا اور مغرور بھی تھا. اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا. تو آج ہمارے بھی بہت سارے لوگ دنیا کے اسباب کے حساب سے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بچ جائیں گے، لیکن خیر اس نے باپ کی بات نہ مانی. اور لیکن پھر سیلاب جب بڑھتا گیا تو اتنا بڑا کہ وہ پہاڑ بھی غرق ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. تو یوں جتنے بھی کفار تھے وہ سب تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی سلامت رہی. تو یہ تھے ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام جو یہاں پر مدفون ہیں. تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی جو جن کے پاس ان کی چابی ہے وہ آئیں، اگر کھولیں تو ہم اندر زیارت کر لیں اور دعا کر لیں. So brother Karam, mashallah, brother Karam, come a little bit forward. So brother Karam is mashallah here local. He is a tour guide. He is tour guide for adventure places. Just for adventure. Adventure, okay, yeah. So mashallah, lovely guy, and one of the few people who can speak English here as well. Thank you. Although brother is saying that his English is not good, but we think it is good. So mashallah, your actual language is Arabic. Yeah, my language actually. So brother, is that person still coming, or just we are wasting time here? Would he come with the key? Yeah. Can you call him again? Yeah, sure, we can. Huh? Yeah, please. جزاک اللہ خیر. ہمیں ہر ویڈیو میں جبار بھائی کا شکریہ ادا کرنا یہ ہم پہ ایک فرض ہی ہو چکا ہے. تو نہیں سر، دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے سر، ہم سوچ سکتے تھے ہم نوح علیہ السلام کی جگہ کی زیارت کریں گے یار. یہ تو آپ لوگ، خیر آپ کی بھی اس میں رول ہے، ناصر بھائی کا، آپ نے مل کر پلان بنایا، لیکن سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ماشاء اللہ ہمارے عبدالجبار قریشی. I hope if you have time you can coming to my house to eat meal. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، And you are guests, okay? جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. Very busy schedule today, inshallah. Can I say something, please? Yeah, You sure. are from Pakistan. And you Yes. speak Pakistani language. Yes. Yeah. I will say for all the Muslims people inside Afghanistan or Pakistan. Yeah. الله ينصركم على العدو. تمام. يا رب العالمين. اللهم ثبت العقيدة. آمين. واحنا بنرحب فيكم بالأردن بأي وقت، وأهلا وسهلا بكم، وهذا بلدكم الثاني. Welcome for anybody coming to Jordan. تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ جن صاحب نے تقریباً کوئی
1.5 گھنٹے پہلے کہا تھا کوئی 20 منٹ میں آ رہے ہیں, ابھی انتظار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ وہارث صاحب ہیں جن کا انتظار کر رہے تھے, آ گئے ہیں. السلام علیکم. اللہ يعطيك العافية. سلام لك. السلام علیکم. ليش مش فاتح هذا دائما؟ يا رجل الشاب ابصر شوف من عندي والله بعدين ما برد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوروه صور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. السلام علیکم یا نبی نوح. السلام علیکم. انا اسمع اضرب الشيخ ايش هي؟ انت هسه الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انثانا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم اول العظم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی قبر پر ہم نے حاضری دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس زیارت کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے لگ یہ رہا تھا کہ ایسے بند ہے, اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا اہتمام کر دیا. کچھ لوگوں نے بھی ہیلپ کی تو وہ صاحب آ گئے اور یہ زیارت ہمیں نصیب ہوئی. اب ہم یہاں سے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ اسٹیشن پہ جائیں گے. السلام علیکم. الحمدللہ اس جگہ پر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا موقع ملا. اللہ کا بہت شکر ہے. اس جگہ پر پہنچنا بہت مشکل تھا. گورنمنٹ کو یہاں پر ذرا زیادہ بہتر ارینجمنٹ کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ کوئی راستوں کی نشاندہی نہیں اور راستے بھی کوئی پراپر طریقے سے مینیج نہیں ہوئے. اچھا, یہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہاں پہ کوئی بریل ہوتی ہے تو اس کے بعد تمام فیملی کے ممبرز ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور جو یہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہ انہیں ہینڈ شیک کرتے جاتے ہیں اور ملتے جاتے ہیں. And from here exactly you can see Jerusalem. Jerusalem? Yeah, Jerusalem. From here. That's Jerusalem. Dead Sea. This is Dead Sea. Yes, Jerusalem. From Dead Sea to Jerusalem 14 kilometers. Ya hala wallah. Ya hala wallah. Ya hayyak. السلام علیکم. کرم ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. Allah We will remember you inshallah. Okay, inshallah. ہماری اگلی منزل تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر لڑی جانے والی جنگ موطا کا میدان اور شہادت پانے والے 3 سپہ سالار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قبور پر حاضری.